अस्सलाम वालेकुम। आप बैकग्राउंड में लिखा देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू, और अगर आप यहाँ पढ़ें क्वेश्चन पेपर नेम तो ये उर्दू 11 सितंबर 2024 लिखा हुआ दिखा रहा है। ये जो पेपर है वो TS सेट यानी कि तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस तरीके से सेंटर में नेशनल लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NTA के ज़रिए लिया जाता है, नेट होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर JRF और PhD के लिए होता है, इसी तरीके से स्टेट में सेट होता है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 11 सितंबर को हुआ था, और आज जो है वो इसकी जो है 24 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की आई है, यानी कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए है क्वेश्चन पेपर, और उसमें ऑब्जेक्शन है। देखिए पहले से लेकर 1 से लेकर और 50 तक जो है वो जनरल पेपर है, और उसके बाद 51 से लेकर 100 तक वो उर्दू का है। अब हम इस पर उर्दू के सवालनामे पर डिस्कस करेंगे। देखिए उर्दू का जो सवालनामा शुरू होगा वो, अब इसको, ये ग्रुप 1 का पेपर है इसमें, और यहाँ पेपर 1 हो गया, और पेपर 1 के बाद में पेपर 2। अभी देखिए पेपर 2 हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है इसको हमें देखना है। ये उर्दू वाले पोर्शन को हम सबसे पहले देखेंगे। अभी हमारा जो है वो पहले 1 से लेकर 50 सवाल तक है, उसके बाद ये देखिए पेपर 2 ये उर्दू का आ गया। यहाँ 51 से लेकर 51 to 100, 51 से लेकर 150, 51 से लेकर हमारे जो है वो 150, 51 से 150 सवाल जो है वो टोटल 100 सवाल उर्दू के रहेंगे। ये हमारे तमाम इम्तिहानात के लिए, जितने भी अभी रिजल्ट इम्तिहान होने हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये पहली बार मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ कि इसके जो चारों ऑप्शन हैं उस पर भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा, यानी कि ये कुल मिलाकर 100 सवाल ना होकर ये 250 से 300 सवाल तक भी पहुँच सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अब ये देखिए पहला सवाल है, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तो देखिए उर्दू का जो ताल्लुक़ है वो हमारी हिंद आर्याई ज़बान से है। दूसरा सवाल, हिजू का मौजू क्या है? हिजू कहते हैं बुराई करना, किसी की मजम्मत या तजलील करना, तो ये किसी शख्स की बुराइयों का मजाक उड़ाना। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा में किसका शुमार होता है? देखिए सर सैयद ने बाज़ाब्ता दिल्ली कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया, और ना ही उन्होंने कोई तदरीस में नुमाया अंजाम दिया है। सर सैयद ने जो है बहुत जो है वो मोहम्मदन एंग्लो स्कूल खोला है, यूनिवर्सिटी बाद में वो बनाया, लेकिन सर सैयद ने पढ़ाया नहीं है। तो इसमें कौन है? मास्टर रामचंद्र। और मौलवी अब्दुल हक जो है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ थे, प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। अगला सवाल, हिंद आर्याई ज़बान को माहिर लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया है? यह है सवाल नंबर 54। तो कितने अदवार में तकसीम किया है? 3 अदवार में। अगला सवाल, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है? जो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने तज़किरा लिखा है वो है गुलशन बेखार, ये भी फ़ारसी ज़बान में है। अगला सवाल, कसीदे का सबसे अहम और लाजमी जुज़ कौन सा है? तो देखिए कसीदे का जो सबसे लाजमी जुज़ है वो कौन सा होता है? इन्होंने मदह को माना है, तारीफ। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में बंद कर दिया गया? देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 24 जनवरी 1854 को बंद किया गया, और किसके हुक्म से बंद किया गया था? डलहौजी के। किसके हुक्म से? डलहौजी के। देखिए इसमें जो है वो हम जहां जो ज़रूरत पड़ेगी उस पर गुफ्तगू थोड़ी सी करेंगे। डलहौजी के हुक्म से 1800 से 1854 तक 54 साल चला है। अगला सवाल, और इसी तरीके से जो है अगर हम देखें तो मोमिन खां मोमिन की पैदाइश और इंतकाल इसी साल में है। अगला सवाल, दिल्ली का दबिस्तान शायरी, तो दिल्ली का जो दबिस्तान शायरी है ये किसकी किताब है? प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी की। अगर हम दिल्ली की जगह लखनऊ कर दें, लखनऊ का दबिस्तान शायरी, तो ये किसकी किताब हो जाती है फिर? लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल्ला सिद्दीकी की। अगला सवाल, किस शायर की मौत कोठे से गिरने के बास हुई और जिसका सने वफात दस्त बाजू शिकस्ता से
نکلتا ہے. تو ابھی ہم نے بات کی ہے مومن کی, تو کس کی وفات ہوئی ہے اس طریقے سے؟ مومن خاں مومن کی. اگلا سوال, ان میں کون سا نقاد اپنے دلکش اسلوب کے لیے شہرت رکھتا ہے؟ تو کس کا جو ہے وہ اسلوب جو ہے وہ دلکش ہے؟ ان میں آل احمد سرور کا جو اسلوب ہے وہ بالکل ہٹ کر ہے, کیونکہ بہت دھیما اور بہت زیادہ منفرد لہجہ رکھتے ہیں. اگلا سوال, دکنی نے کس زبان سے زیادہ اثر قبول کیے ہیں؟ دکنی نے یا دکن نے جو سب سے زیادہ اثر قبول کیے ہیں وہ اپنی سب سے قریبی زبان مراٹھی سے کیے ہیں, تیلگو سے نہیں ہے بلکہ مرہٹھی سے یا مراٹھی سے. اگلا سوال, راجندر سنگھ بیدی کے افسانے کا نام بتائیے. تو دیکھیں راجندر سنگھ بیدی کے افسانے کا نام بتانا اس میں کون سا ہے؟ دیکھیں موزیل جو ہے وہ کس کا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا, ننھی کی نانی یہ قرۃ ان کا عصمت چغتائی کا. دیکھیں کوکھ جلی جو ہے یہ افسانوی مجموعہ بھی ہے اور یہ افسانہ بھی ہے. 1949 میں آزادی کے بعد شائع ہونے والے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعوں میں سب سے پہلا افسانوی مجموعہ ہے, آزادی کے بعد جو سب سے پہلا شائع ہوا ہے یہ افسانوی مجموعہ, اور اس میں کل ملا کر 10 افسانے ہیں. اگلا سوال, ذیل کی کون سی کتاب احتشام حسین کی ہیں؟ اب دیکھیں ذیل کی کون سی کتاب احتشام حسین کی ہے. اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں یہ کس کی کتاب ہے؟ ادب اور نظریہ تنقیدی اشارے آل احمد سرور کی ہیں. کس کی ہو گئی؟ آل احمد سرور کی. عملی تنقید اور سخنہائے گفتنی یہ کلیم کی ہو گئی, کلیم الدین احمد کی. ادب اور سماج یہ ادب اور سماج جو ہماری احتشام حسین کی ہیں, اور نقوش و افکار جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ مجنو گورکھپوری کی ہیں, یہ مجنو کی ہیں. یعنی کہ ہم نے چاروں کو جو ہے بہت اچھے سے ڈسکس کیا ہے. اس سے کافی فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ ایک ہی سوال میں کئی سارے سوال ہمارے نکل کر آ جائیں گے. اگلا سوال, نئے اور پرانے چراغ کا مصنف کون ہے؟ تو نئے اور پرانے چراغ جو ہے وہ آل احمد سرور کی تنقید کا مجموعہ ہے, اور یہ 1946 میں شائع ہوا. دیکھیں جس پر جو ہے وہ سن لیا جا سکتا اس میں سن کی بات کریں گے, ورنہ چاروں آپشن پر. اگلا سوال, ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ دیکھیں اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ کس کس کے دستخط تھے, کس کس کے دستخط تھے, نہیں ہٹا دیتے ہم. ڈاکٹر کے ایس بھٹ کے تھے, سجاد ظہیر کے تھے, ملک راج آنند کے تھے, ان سب کے تھے, اور اس میں نہیں تھے تو پریم چند کے نہیں تھے. اگلا سوال, منٹو کے کون سے 2 افسانے ان کے خاص رنگ سے ہٹ کر ہیں؟ تو دیکھیں منٹو کے کون سے 2 افسانے ان کے خاص رنگ سے ہٹ کر ہیں؟ دیکھیں ٹھنڈا گوشت موزیل طوائف والی کہانی یا جسم والی کہانی انہوں نے اس میں پیش کی ہے. اسی طریقے سے ہتک میں طوائف کی اور سرکنڈوں کے پیچھے بھی جو پیشہ ور کی کہانی ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ یہاں انہوں نے ویسے یہ جو ہے ایک ہی ہے اس میں بو اور جو ہے پھاہا, یہ بھی جو ہے جسم یا طوائف کے موضوع سے ہیں. توبہ ٹیکسنگ جو ہے یہ ہٹ کر ہے. توبہ ٹیکسنگ میں جو ہے وہ تقسیم ہند کا معاملہ ہے اور نیا قانون میں قانون کی بات ہے. اگلا سوال, ہندوستانی اخبار نویسی کمپنی کے عہد میں کس کی تصنیف ہے؟ تو ہندوستانی اخبار نویسی کمپنی کے عہد میں جو تصنیف ہے یہ محمد عتیق صدیقی کی ہے, اور یہ کتاب دسمبر 1957 میں دلی سے چھپی ہے. کب چھپی ہے؟ 1957 دسمبر 1957 دلی سے. اگلا سوال, ذیل میں کس کا تعلق حوالہ جاتی تحقیق سے نہیں ہے؟ اس کو تھوڑا سا کر لیں کہ حوالہ جاتی تحقیق سے کس کس کا تعلق ہے. دیکھیں وضاحتی فہرستوں کا ہے, اشاریے کا ہے, اور انسائکلوپیڈیا کا ہے. اگلا سوال, روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ تو روشنائی جو ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ سجاد ظہیر کی تصنیف ہے. کس کی ہے؟ سجاد ظہیر کی. اگلا سوال, ذیل میں کس مکتوب نگار کے خطوط پر انشائیوں کا گمان ہوتا ہے؟ تو کون سا ہے؟ ابوالکلام آزاد ہے. اور کون سا ہے ابوالکلام آزاد کے جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں غبار خاطر جیل سے, ان پر جو ہے انشائیے کا گمان ہوتا ہے. اگلا سوال, حالی کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو حالی کا جو سن پیدائش ہے وہ 1837 ہے, اور ان کا جو انتقال ہے وہ 1914 ہے. اور حالی کا سب کچھ جو ہے وہ پانی پت ہے, انتقال بھی اور پیدائش بھی حالی کی جو ہے وہ پانی پت ہے. اس میں جو ہے ان کا انتقال اور پیدائش
दोनों सवाल पर हमने बात कर ली और कहाँ पर हुआ ये भी। ज़ैल में क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेल्टी की निशानदही कीजिए। देखिए इसमें जो है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के साथ साथ और लोगों का भी हम कर लेते हैं। बस्ती जो है ये नॉवेल है इंतज़ार हुसैन का, 1980 में शाये हुआ नॉवेल है, इंतज़ार हुसैन का है। दूसरा सीता हरण जो है ये 1960 में शाये हुआ है और ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे पहला नॉवेल है, सबसे पहला। उसके बाद में जो है वो ख्वाबरो, ये जो है वो जोगिंदर पाल का 1991 में शाये हुआ नॉवेल है। उसके बाद में है लंदन की एक रात, 1938 में सज्जाद ज़हीर का नॉवेल है। यानी कि हमने सारे नॉवेलों पर बात की कि किसका कौन सा है और कब शाये हुआ। अगला सवाल, 1857 ज़ैल के किस अदीब का सने वफात है? तो देखिए इसमें ये सारे के सारे लोगों का हमने जो है वो सने वफात और पैदाइश दोनों लिख ली है। 1857 से लेकर और 1914 ये शिबली की पैदाइश और वफात है। दूसरा हाल ही की बात हमने अभी की है, 1837 से 1914। उसके बाद में डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 से और 1913, ये नज़ीर अहमद है, यानी कि इनका ये रहा। और उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं 1830 से लेकर और 1910 तक। ये हमने सब की बात इसमें की है। अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मगरिब की किस शख्सियत से ज़्यादा असर कबूल किए? जो वो मिल्टन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अगला सवाल, दारुत तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया? 1917। अगला सवाल, शोबा उर्दू जामिया उस्मानिया के पहले सदर कौन थे? वहीदुद्दीन सलीम पानीपती। अगला सवाल, वो कौन शायर है जिसने पहले शाह नसीर से इस्लाह ली, इसके बाद ज़ौक़ के शागिर्द हुए, ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की? बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो साइंटिफिक सोसाइटी बिल्कुल मालूम है हमें किसने कायम की, लेकिन थोड़ा सा हम इसको अगर बदल लें, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद ने कायम की और कहाँ कायम की? गाज़ीपुर। देखिए गाज़ीपुर तक का हमें भी रहता है कि हाँ गाज़ीपुर में कायम हुई, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक सवाल और बढ़ा देते हैं, 1968 कब कायम हुई? गलती से ये कहाँ कायम हुई है? गाज़ीपुर में। अगला सवाल, खाका निगारी की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? शख्सियत का अहाता। अगला सवाल, मुबादियत तहक़ीक़ का मुसन्निफ़ कौन है? तो मुबादियत तहक़ीक़ का जो मुसन्निफ़ है ये अब्दुर रज़ाक़ कुरैशी है और ये जो छपी है 1968 में अंजुमन इस्लाम मुंबई से छपी है। ये जो है तहक़ीक़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी रिसाला है। मुसम्मन में कुल कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? कुल मिलाकर 8। समन से बना है, इसका मतलब होता है 8। कितना? 8। अगला सवाल, 82, एक लड़का किस शायर की मशहूर नज़्म है? ये हम सभी जानते हैं कि एक लड़का जो है वो अख्तरुल ईमान की मशहूर नज़्म है। इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लें, ये किस मजमूए में शामिल है? यादें। किस मजमूए में शामिल है? यादें में। और यादें 1961 में शाये हुई और यादों पर 1962 में अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। अगला सवाल, ज़ैल में 2 बयानात सही हैं, सही बयानात की निशानदही कीजिए। देखिए प्रेमचंद का मशहूर नावल एक चादर मैली सी है, गलत है। तारीख़ सरकशी बिजनौर के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है, ये सही है। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के जुमला 6 मजमूए हैं, गलत है, 4 हैं टोटल। नावल खुदा की बस्ती के मुसन्निफ़ शौकत सिद्दीकी हैं, ये सही है। यानी कि 2 और 4 सही हैं। अगला सवाल, किस माहिर लिसानियात ने नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्रविड़ी ख़ानदान की ज़बान है? प्रोफेसर सुहेल बुखारी ने। अगला सवाल, ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, बिल्कुल दुरुस्त है। उसने अपनी शायरी में पहली बार हिंदुस्तानी तहजीब का कसरत से जिक्र किया है, लेकिन इसकी जो दलील है वो दुरुस्त नहीं है, तो पहला सही हो गया। अगला सवाल, किस नसरी सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? इंशाइया। अगला सवाल,
رشید حسن خان نے اپنی تصنیف ادبی تنقید مسائل اور تجزیہ میں حوالے کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3۔ اگلا سوال 88، ڈپٹی نذیر احمد کا سن ولادت کیا ہے؟ پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں 1836 سے اور 1913، یہ ہم، اور اس میں اس سے آگے بھی بات کر لیتے ہیں ہم۔ بجنور میں پیدا ہوئے 1836 میں، اور انتقال ان کا کہاں ہوا ہے؟ دہلی میں۔ کہاں ہوا؟ دلی میں۔ اگلا سوال، ان میں کون سا ناول پنڈت رتن سرشار کا نہیں ہے کر لو پہلے اسے۔ دیکھیں، بچھڑی دلہن، پی کہاں اور کڑم دھڑم، یہ تینوں جو ہے رتن ناتھ سرشار کے ہیں۔ ذات شریف جو ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی تاریخ کس شاعر نے لکھی؟ تو ترقی پسند تحریک کی جو تاریخ لکھی ہے وہ لکھی ہے علی سردار جعفری نے۔ اور کس نام سے لکھی ہے علی سردار جعفری نے؟ ترقی پسند ادب۔ کس نام سے لکھا ہے؟ ترقی پسند ادب۔ اور یہ کس سال شائع ہوا؟ ترقی پسند ادب ان کی کتاب کس سال شائع ہوئی ہے؟ 1951 میں۔ اور کہاں سے شائع ہوئی ہے؟ دہلی سے۔ کہاں سے؟ دہلی سے۔ اگلا سوال، ہائیکو کس زبان کی صنف ہے؟ ہائیکو جو ہے وہ جاپنیز زبان کی صنف ہے جاپان کی۔ اگلا سوال، ان میں تبازات داستان کون سی ہے؟ دیکھیں، تبازات کہتے ہیں جو خود سے لکھی گئی ہو، جو ٹرانسلیٹڈ یا کہیں سے اڈاپٹیڈ نہ ہو، تو اس میں ہے فسانہ عجائب، اور یہ ہے رجب علی بیگ سرور کی 1854 میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے ڈپٹی نذیر احمد نے کیا۔ اگلا سوال، نیچرل شاعری کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو اس میں الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، ان میں کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ یعنی کہ کس کا تعلق مغربی ہندی سے ہے؟ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ کون کون؟ کل 5 بولیاں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، بندیلی آ گئی، ہریانی آ گئی، کھڑی آ گئی، اور اس کے علاوہ برج اور قنوجی۔ برج چوتھی اور 5ویں قنوجی، یہ 5 ہو گئی۔ ہم نے اس پر 5 پر بات کر لی ہے۔ اگلا سوال، قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو قصیدے کے لیے بلند تخیل اور شوکت الفاظ۔ اگلا سوال، مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ ہر شعر کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا۔ اگلا سوال، موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو کس کا ہے یہ بیان؟ میر امن یہ داستان باغ و بہار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگلا سوال، سحر البیان کے کیا معنی ہیں؟ سحر البیان کے معنی ہے بیان کا جادو۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کا انتقال کس سن ہوا؟ ابھی دیکھیں، ہم نے بات کی تھی کہ مولانا محمد حسین آزاد 1830 سے 1910 تک، یہ انتقال ان کا لاہور میں ہوا ہے اور پیدائش ان کی دہلی کی ہے۔ اگلا سوال، رشید احمد صدیقی کا پہلا خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے، رشید احمد صدیقی پہ ہم بات کریں گے کہ ان کا خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے۔ تو ان کا جو خاکوں کا مجموعہ ہے یہ ہے گنج ہائے گرام آیا، اور یہ کس سال میں ہے؟ یہ 1937 میں ہے۔ یہ ساری تصانیف رشید احمد صدیقی کی ہیں۔ اس کے بعد آشفتہ بیانی میری جو ہے یہ ان کی خود نوشت ہے، یہ 1958 میں ہے۔ اس کے بعد مضامین یہ ہم نفسان رفتہ، یہ جو ہے وہ 1982 میں ہے، 1982۔ اور اس کے بعد میں ہے مضامین رشید، اس کو انہوں نے 1941 میں لکھا ہے۔ اگلا سوال، میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کہاں مرثیہ پڑھا؟ دیکھیں، میر انیس نے جو ہے وہ لکھنؤ کے باہر حیدرآباد میں مرثیہ پڑھا۔ اگلا سوال، حالی نے شاعری کے لیے قوت متخیلہ اور مطالعہ کائنات کے ساتھ ساتھ اور کیا شرط رکھی؟ تفحص الفاظ۔ اگلا سوال، جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے ہیں، اور ماں بعد جدیدیت کے گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال، دیکھیے اس کو جو ہے وہ اگر ہم شروع گانے سے کریں تو بڑا اچھا رہے گا۔ سوال نمبر 105، یہ فلم امراؤ جان جو 1981 میں آئی تھی، جس میں ہے دل چیز ہے کیا آپ میری جان لیجئے، اس
गाने में ये शेर इस्तेमाल हुआ है, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। ये जो शेर है वो कुंवर मोहम्मद अखलाक खान शहरयार का है। अगला सवाल, कसीदे के ज़वाल के असबाब क्या हैं? दरबारी और शख्सी हुक्मरानी का खात्मा। अगला सवाल, इलियट की एक नज़्म के तर्जुमे को सरनामे के तौर पर किस नावल में शामिल किया गया है? आग का दरिया में किसने शामिल किया? क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने। अगला सवाल, अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया जो है ये 1978 में शाये हुई है। और कहाँ से शाये हुई है 1978 में? अलीगढ़ से। और अब देखते हैं हम किसकी ये तसनीफ़ है, इन रशीद हसन खां की। अगला सवाल, अपभ्रंश के लुग़वी मानी क्या हैं? अपभ्रंश का मतलब होता है मस्ख़ शुदा, भ्रष्ट, बिगड़ी हुई, खराब। अगला सवाल, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं? क्लासिकल संस्कृत। अगला सवाल, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? तो सैयद अहमद शाह बुखारी। पैदा कहाँ हुए थे ये? 1898 को। कहाँ हुए पैदा ये? पेशावर। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1958 में न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला सवाल, किस दास्तान का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? अब देखिए, किस दास्तान का ताल्लुक फोर्ट विलियम से नहीं है, इसमें इनका सन देख लेते हैं। ये 3 जो है वो फोर्ट विलियम से हैं, बाकी 3 नहीं है। तो इनमें से देखिए, सबसे पहले नसर बेनज़ीर जो है वो किसकी है? 112 नज़्म, ये नसर बेनज़ीर मीर बहादुर अली हुसैनी की है। किसकी है? मीर बहादुर अली हुसैनी की। उसके बाद में आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी की। और सिंहासन बत्तीसी ये है लल्लू लाल की। और नौतर्ज मुरस्सा है मीर अता हुसैन खां तहसीन की। ये 1768 से 1775 के दौरान लिखी गई है, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से बनने से 25 साल पहले मुकम्मल हो गई थी। अगला सवाल, जिस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे उसे क्या कहते हैं? मुखम्मस। खम्स में 5, मुखम्मस खम्स से बना है। अगला सवाल, दास्तान सबरस का सने तसनीफ़ क्या है? तो देखिए, दास्तान सबरस जो है वो इसका सने तसनीफ़ क्या है? 1635 ये ईस्वी में हुआ, 1635 ईस्वी में। और 1045 हिजरी हुआ। और सबरस जो है वो किसकी किताब है? मुल्ला वजी की। 1932 में इसको अंजुमन तरक्की औरंगाबाद से मौलवी अब्दुल हक ने शाये किया। और ये दस्तूरुल उश्शाक नाम की जो किताब थी फारसी में, उसका तर्जुमा है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में किसका बड़ा हिस्सा है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो के क़याम में जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली का। अगला सवाल, प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में कुल कितने अफसाने हैं? देखिए, वारदात के मुतालिक एक चीज़ और हम जान लें कि वारदात प्रेमचंद का आखिरी मजमुआ है, 1938 में शाये हुआ। इसके बाद में प्रेमचंद का कोई अफसानवी मजमुआ नहीं है। उसके बाद ये जो है वो ये आखिरी है, आखिरी शाये हुआ, इसके बाद कोई नहीं है, क्योंकि इंतकाल की उसने कुछ लिखा ही नहीं। और इसमें कुल मिलाकर 13 अफसाने हैं। अगला सवाल, कितने हैं? 13। अगला सवाल, शायरी को किसने नकल की नकल कहा? अफलातून ही इस तरह की बातें कहता था। अगला सवाल, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ कौन है? तो आराइश महफिल का जो मुसन्निफ है सैयद हैदर बख्श हैदरी। अभी बात की है हमने इससे थोड़ी देर पहले, फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर की है तसनीफ है। मीर अम्मन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। मीर अम्मन के ताल्लुक से ये बयान सर सैयद अहमद खान ने दिया था। अगला सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए, उर्दू की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी नहीं बल्कि निज़ामी बीदरी की कदमराव पदमराव है, तो ये गलत। उर्दू उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल नहीं है, डॉक्टर नज़ीर अहमद का है। नुकात-उश-शोरा उर्दू का पहला तस्करा है बिल्कुल। और दक्कनी उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ करबल कथा दक्कन की नहीं बल्कि शुमाल की है। अगला सवाल,
اور اب یہ ہے کہ کلیات اقبال کی صحیح ترتیب کیا ہے. تو دیکھیں علامہ اقبال کے کلیات کی صحیح ترتیب کیا ہے. بانگ درا 1924، سب سے پہلے بانگ درا 1924، اس کے بعد میں ہے بال جبریل 1935، اس کے بعد میں ہے ضرب کلیم 1936، اور سب سے آخر میں ارمغان حجاز 1938. یہ سن بھی لکھ دیے گئے ہیں تاکہ اور بہتر طریقے سے ہو جائے. اگلا سوال، اردو میں کس افسانہ نگار پر فحش نگاری کے الزام میں مقدمہ چلا؟ دیکھیں دو ہیں، ایک تو منٹو ہے اور دوسرا لیڈی چنگیز خان ہے. لیڈی چنگیز خان سے مراد عصمت چغتائی. اگلا سوال، ادب کی اصطلاح میں تحقیق کا مادہ کیا ہے؟ ہے قاف قاف. اگلا سوال، سودا کے قصیدے کے درج ذیل مطالعے میں بہمن ود سے کیا مراد ہے؟ اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل. اس میں جو ہے وہ 2 مہینوں کے نام ہیں. اگلا سوال، اردو کی کس قدیم مثنوی کو اس طرح شائع کیا گیا کہ کتاب میں دائیں جانب کے صفحے پر مثنوی کا عکس ہے اور بائیں جانب کے صفحے پر محقق کا مرتبہ متن؟ تو کون سی ہے؟ وہ ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. اگلا سوال، بہادر شاہ ظفر نے کس سن میں وفات پائی؟ تو بہادر شاہ ظفر نے 1862 میں رنگون میں وفات پائی. رنگون یعنی برما میانمار. اگلا سوال، ادب کے منصب کی وضاحت کرتے ہوئے درج ذیل خیالات کا اظہار کس نے کیا؟ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے. سلائے نہیں، سونا موت کی علامت ہے. یہ پریم چند نے کہا تھا. اگلا سوال، سہاگن بیوہ کس شاعر کی نظم ہے؟ تو سہاگن بیوہ جو ہے وہ کس کی نظم ہے؟ جوش ملی آبادی کی. اگلا سوال، اردو زبان میں اردو شعرا کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ دیکھیں اردو زبان کا سب سے پہلا تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء ہے، 1751 میر تقی میر. اس کی زبان فارسی ہے، لیکن اردو زبان میں اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے، اور گلشن ہند جو ہے وہ مرزا علی لطف کا ہے. کس کا ہے؟ مرزا علی لطف. مرزا علی لطف نے اس کو لکھا ہے، اور کب لکھا ہے؟ 1801 میں. کس سن میں لکھا ہے؟ 1801 میں. یہ انہوں نے لکھ دیا. 1801 میں لکھا تھا مرزا علی لطف نے گلشن ہند، اور اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے 1856 میں. یہ شائع ہوتا ہے، اور کون شائع کرتا ہے اس کو؟ علامہ شبلی نعمانی. 1856 میں علامہ شبلی نعمانی اس کو شائع کرتے ہیں. اگلا سوال، تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اثبات ہے. اصطلاحاً یہ ایک ایسا طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. تحقیق سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ تو دیکھیں اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہی ہیں. اگلا سوال، ذیل میں ایک دعویٰ اور اس کی دلیل دی گئی، اسے غور سے پڑھیں اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. حالی سے اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کا آغاز ہوتا ہے. بالکل درست. حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری اردو میں پہلا تنقید نگاری کا نمونہ ہے. یہ دونوں درست ہیں، دونوں درست. دعویٰ اور دلیل دونوں درست. اگلا سوال، درست بیان کی نشاندہی کیجیے. گنجے فرشتے راجندر سنگھ بیدگانی منٹو کا ہے، تو یہ غلط ہو گیا. دوسرا، میر تقی میر کو اردو شاعری کا باوادم نہیں کہتے، بلکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو. اور یہ جو ہے وہ یادر بنت لمحات اختر الایمان کے شعری مجموعے ہیں. کس کے ہیں؟ اختر الایمان کے. اگلا سوال، غلط بیان کی نشاندہی کیجیے. ہم صحیح بیان کی کر لیتے ہیں. علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان ہے، بالکل درست. نوک جھونک پریم چند کا افسانہ ہے، بالکل درست. عصمت چغتائی کا سن وفات 1991 ہے، بالکل درست. اس کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، غلط پڑھنا بھی بہتر نہیں ہے. اگلا سوال، کس نے ذریعہ پیش کیا کہ لفظ اور معنی میں کوئی منطقی رشتہ نہیں ہوتا، معنی من مانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جو چاہے وہ مان لیتے ہیں. سیر نے کہا ہے.
اگلا سوال، کس نقاد نے اردو کے تنقیدی سرمایہ کو عقلیدس کے خیالی نقطے یا معشوق کی موہوم کمر سے تعبیر کیا ہے؟ سب سے خطرناک نقاد جو ہے کانچ کی دکان میں بمانندے ہاتھی ہے، اسی نے یہ بات کہی ہے، اور وہ ہیں کلیم الدین احمد، انہوں نے سب کا صفایا کر دیا۔ اگلا سوال، جب کسی امر کی اصلی شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس کی اصلی شکل کو دریافت کرنے کا عمل تحقیق ہے۔ تحقیق کی تعریف کس نے کی؟ جو بہت بڑے محقق مانے جاتے ہیں، پروفیسر گیان چند جین بجنوری۔ اگلا سوال، کس داستان میں بندر کو دنیا کی بے ثباتی پر تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ فسانہ عجائب میں یہ رجب علی بیگ سرور نے دکھایا ہے۔ اگلا سوال، غالب کا دیوان غالب ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ شائع ہوا؟ یہ تو 5 مرتبہ ہوا۔ اب ان کے سن دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کون کون سے سن میں شائع ہوا۔ سب سے پہلے 1841 1841، اس کے بعد میں 1847، اس کے بعد 1861، 1862 اور آخر بار غالب کی زندگی میں 1863، 5 بار۔ اگلا سوال، جو شمالی آبادی کا ابتدائی تخلص شبیر تھا، انہوں نے اپنے نام کا پہلا حصہ لیا تھا۔ اگلا سوال، اردو زبان کے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو دیکھیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ محمود شیرانی نے اردو زبان کا نظریہ پیش کیا۔ پنجاب میں اردو ان کی کتاب تھی اور 1928 میں وہ شائع ہوئی، جس کتاب میں انہوں نے دلیل دی ہے۔ تو ہم نے اس کو یہ بھی دیکھ لیا کہ کتاب کون سی ہے اور سن بھی۔ اگلا سوال، فانی بدایونی کا ابتدائی تخلص جو ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شوکت تھا، اور انہوں نے شوکت جو ہے وہ 1890 سے اور 99 تک استعمال کیا، اس کے بعد میں انہوں نے فانی استعمال کیا۔ اگلا سوال، خاقان ہند کا خطاب کس شاعر کو عطا ہوا؟ تو خاقان ہند کا جو خطاب عطا ہوا تھا وہ کس شاعر کو عطا ہوا تھا؟ ذوق کو، اور یہ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ ذوق نے دیا، وہ جو ہے بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ اگلا سوال، زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اب یہ جو ہے کون کون سے ہیں اور کس سن میں ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے دیکھیے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کا جو سن ہے وہ 1800 توبۃ النصوح کا جو ہے 1874 ہے۔ اس کے بعد 1931 میں میدان عمل ہے، 1931 میدان عمل 1931۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1938 میں لندن کی ایک رات ہے، 1938۔ اور سب سے آخر میں جو ہے وہ 1980 میں بستی ہے، 1980 یہ بستی۔ یہ ہو گیا توبۃ النصوح 1874، میدان عمل 1931، لندن کی ایک رات 1938 اور بستی 1980۔ اگلا سوال، مغربی ہندی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ دیکھ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ 5 بولیاں مغربی ہندی کی، کون کون سی ہم نے بات کی تھی؟ کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی، بندیلی اور قنوجی۔ اگلا سوال، وہ کون سا ادیب ہے جس نے پیشہ وکالت اور اسکول کی ہیڈ ماسٹری چھوڑ کر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی دنیا میں قدم رکھا؟ کرشن چندر۔ اگلا سوال، دیا شنکر نسیم کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو دیا شنکر نسیم کا جو سن پیدائش ہے 1811 ہے، اور 1845 جو ہے وہ ان کا انتقال ہے، اور ان کا سب کچھ جو ہے وہ لکھنؤ ہے۔ کیا ہے؟ ان کی پیدائش اور ان کا انتقال سب کچھ لکھنؤ ہے۔ اگلا سوال، کس زمرے کے 2 شاعر فیض آباد میں پیدا ہوئے؟ دیکھیں انیس اور ناسخ جو ہے دونوں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ دیکھیں 1864 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اگلا سوال، نون میم راشد کا اصل نام کیا ہے؟ تو نون میم راشد کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ نظر محمد راشد جنجوعہ، اور یہ کہاں پیدا ہوئے؟ 1910 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ 1975 میں ان کا انتقال لندن میں ہوا۔ اب تک جتنے بھی مسلم شاعر گزرے ہیں ان میں یہ اکیلے ہیں جنہوں نے اپنی لاش کو نظر آتش کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان کی لاش کو جو ہے 1975 میں لندن میں نظر آتش کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خواتین ادیبہ یا شاعرہ میں کہہ لیجئے
جو تھیں تو وہ افسانہ اور ناول نگار لیڈی چنگیز خان یعنی عصمت چغتائی تھی، جنہوں نے اپنی لاش کو جلانے کی تلقین کی تھی۔ اگلا اور آخری سوال، نفسیات میں اجتماعی لاشعور آرکی ٹائپ کا تصور کس نے پیش کیا؟ تو یونگ نے، YOUNG، میں نے اس کی سپیلنگ یونگ پڑھی ہے، ینگ پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ یونگ پڑھا گیا ہے۔ اور یہ سوال آخری، اب دیکھتے ہیں ہم کس کتاب سے کتنے سوالات آئے ہیں۔ تو جس کتاب، یہ کل ملا کر 100 سوالات تھے، اور 100 میں سے 98 سوال کسی ایک کتاب سے ملنا یہ کافی جو ہے وہ عمدہ اور بہتر مثال ہوتی ہے۔ میں کتاب نیچے دے رہا ہوں، کچھ غلطیاں ہوئی تھی اور اس کی میں نے آفیشیل آنسر کی شیئر بھی کی۔ ایک بار میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے اور اس میں آپ کو کوئی غلطی نظر آئی ہے تو آپ ضرور میسج کریں میرے موبائل نمبر پر، اور اس کی آفیشیل آنسر کی ضرور حاصل کریں، کیونکہ کتاب بہت زیادہ اہم اور بہتر ہے، کیونکہ سبھی جگہ کے تمام سوال نامے موجود ہیں۔ کچھ وجہ سے جو ہے وہ چند غلطیاں ہوئی ہیں آنسر کی میں، وہ آپ درست کر لیجئے تو اور بہتر آپ کے لیے کتاب ہو جائے گی۔ یہاں سے جو ہے وہ آپ کے ٹوٹل 98 یعنی 98 سوالات کاوش فکر و فن سے آئے ہیں۔ یہ سوال نامہ اور اس کی PDF جو ہے وہ آپ کو ٹیلی گرام کے ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ پہ مل جائے گی، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس میں سوال نامہ بھیجا ہے یہ حیدرآباد سے بھیجا تھا، اور انجم سلطانہ صاحبہ نے یہ سوال نامہ بھیجا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال نامہ حل کرانا ہے تو آپ اس کو بھیجیے، انشاءاللہ وہ حل کرایا جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال نامہ یا آنسر کی یا کچھ اور چیز چاہیے تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، میں نے اس پر ایک بار پھر لکھ دیا ہے۔ موبائل نمبر میرا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اور ٹیلی گرام ID بھی میری موجود ہے، آپ اس میں سے جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی سوال نامے کو حل کرانا ہے وہ بھی کرا سکتے ہیں۔